أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم۔ اس آیت اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی جو محرم عورتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہنے کا ہے کہ ذکر فرما رہا ہے کہ بھئی کون سی عورتیں ہیں جو تمہارے لیے حرام۔ تو سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ حرمت علیکم امہات، بھئی تمہارے اوپر جو تمہاری مائیں ہیں نا وہ حرام، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ بناتکم، اور جو تمہاری بیٹیاں ہیں، وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وہ اماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وہ خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخ، ہانجی، بنات الاخ مانے بھتیجی، بھائی کی بیٹی بھتیجی، وہ بنات الاخت بھانجی، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، وہ اخواتکم من الرضاعۃ، اور وہ تمہاری بہنیں یا وہ تمہارے بھائی جو رضاعت میں بھائی ہے، وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ٹھیک ہے نا، من نسائکم، جو بیویوں سے جن سے تم ہمدردی کر چکے ہو، یعنی وہ عورتیں جن سے تم ہمدردی کر چکے ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں، یعنی اگر وہ عورتیں جو تمہارے نکاح میں آئی ہیں اور وہ پہلے کسی اور شوہر کی بیویاں تھیں، اب وہ تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہو جائے گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، تو ان جو ہے نا کیا ہے کہ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہمدردی نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، یعنی جن کے ساتھ تمہاری جو ہے نا کہ نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا لیکن یہ کہ تم نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا، تو وہ جو ہے نا ان کی بیٹیوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی بیٹیوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا کیا، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور کہتے تو فلا جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویوں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے۔ حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور حلائل کہتے ہیں بیویاں کو، وہ تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں جو بیٹے تمہاری صلب سے یعنی تمہاری نسب سے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یعنی کہ ہے کہ دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو اس سے پہلے گزر چکا اس کے بارے میں جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی جو بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ جو یہ حکم آیا، اس حکم آنے سے پہلے اگر کسی نے دو بہنوں کے ساتھ اکٹھا نکاح کیا ہوا تھا یا جو ہے کیا ہے کہ بالفرض جو جس سے منع کیا گیا ہے اگر وہ ان سے ارتکاب ہو گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گوشت میں معاف ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو ہم پہلے گنتے ہیں کہ بھئی محرمات کی تعداد کتنی ہے۔ نمبر 1 یہ یاد رکھیے گا، یہ محرمات کی جو تعداد ہے یہ تم سے پوچھی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ماں، نمبر 2 جو ہے نا کیا ہے کہ بیٹی، نمبر 3 بہنیں، نمبر 4 پھوپھیاں، نمبر 5 خالائیں، نمبر 6 بھتیجیاں ہیں، نمبر 6 بنات الاخت، بنات الاخت مانے بھانجی، رضائی مائیں اور رضائی بہنیں، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ آدمی نے دخول کیا ہو، تو میرے خیال میں یہ 8 بن گئے ہیں، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یہ 8، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹوں کی بیویاں، یہ 9 نمبر 9 بن گئے، اور نمبر 9 جو ہے نا یہ محرمات میں سے، یہ عورت یہ مرد کے لیے محرمات میں سے ہے،
کہ بندہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا یہ تعداد جو ہے نا کیا ہے کہ تو یہ رکوع پورا ہو گیا, رکوع تو نہیں پورا ہو گیا, سپارہ پورا ہو گیا, پارہ پورا ہو گیا نا. اب یہ آگے چلتے ہیں. والمحصنات, میری آواز آپ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی جی آ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. والمحصنات, اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں. والمحصنات من النساء, اور وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں. الا ما ملکت, سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں. بالفرض جنگ لگی اور جنگ لگنے کے بعد وہ عورتیں جو ہے نا کیا ہے کہ کسی کے نکاح میں کے لونڈی ہو کر آ گئیں اور وہ پہلے شادی شدہ تھی, تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ عورتیں ان عورتوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی وہ کیا ہے جس کی ملک میں آ گئی ہیں, تو ملک میں آنے کے بعد ان کے لیے وہ عورتیں حلال ہیں, ان کے ساتھ وہ بندہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی یہ ہے کہ جو عورتیں کیا ہوں, جو عورتیں جو ہے نا کیا ہے کہ عورت والی شوہر والی ہوں تو ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے, یعنی نکاح کے اوپر نکاح کرنا جو ہے کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. اچھا, کتاب اللہ علیکم, یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ, اور ان عورتوں کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اوپر جو عورتیں گزر چکی ان کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین, کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کی تلاش کرو, نہ کہ زنا کرنے کی. فمستمتعتم, تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو, فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ, تو ان کو مقررہ مہر انہیں دے دو. فلا جناح علیکم فیما تراضیتم, اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ کان علیم حکیما, بے شک اللہ تبارک و تعالی حکمت ہے. من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات, اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے, فمما ملکت ایمانکم, تو ان مسلمان قنیل سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک میں, فتیات المؤمنات, جو تمہاری ملک میں. واللہ عالم بایمانکم, اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. بعضکم من بعض, تم آپس میں ایک جیسے. ان کے مالوں کو کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو, اور اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو, اور اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں. غیر مصافحات ولا متخذات اخدان, نہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی. فَإِذَا أُحْسِنَّ, پھر جب ان کا نکاح ہو جائے. فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ, تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ, ذَلِكَ, تو یہ تو تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری کا اندیشہ ہو. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے, اور اگر یعنی کہ تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے, اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَأَن تَصْبِرُوا کا مطلب یہ کہ اگر تم صبر کرو, مطلب یہ کہ اگر تم آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے, آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنے کے باوجود بھی تم جو ہے نا کئی لونڈیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے, تو تم صبر کر جاؤ, تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پر تمہیں بہت بڑا گہرا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے نا کیا ہے قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے اس بات پر عمل کریں. آگے جو ہے نا کیا ہے کہ حدیث شریف, ہماری حدیث شریف کیا کون سی تھی, کوئی بتائے گا؟ یہ الفصل الثانی سے پڑھنا ہے, 130 سے. یہ کون سی تھی, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ حدیث شریف کون سی تھی؟ 129 پڑھی تھی نا آج, 130 ہے الفصل الثانی. یہ یہاں سے پڑھنا ہے میرے خیال میں, نہیں آگے. اچھا, آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ جی اچھا, میں عیسیٰ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں نے امتحان دینے ہیں تنظیم جی المدارس کے. جی جی آج میں نے پتہ کیا کہ آن لائن بھی امتحان ہوتا ہے.
نہیں آن لائن کیا ہاں طریقہ ہے؟ وہ میں کل پتا کروں گا، کل میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اگر آپ نے امتحان دینا ہو تو ہم آپ کی جامعہ قادریہ کی طرف سے امتحان دلا دیں گے انشاءاللہ۔ جامعہ قادریہ کس طرف ہے، کدھر ہے؟ جامعہ قادریہ کی طرف سے آپ کا امتحان دلا دیں گے، لیکن کس کے لیے؟ یہ آپ کا ہم امتحان دلا دیں گے لیے اس کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، سند کے لیے آپ کو سند بھی مل جائے گی آپ کو۔ جی جی مجھے امتحان دینی ہے۔ ہاں تو وہ دینے ہیں تو پھر میں ادھر پتہ کرتا ہوں نا، کل میں کل صحیح طرح پتہ کروں گا اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ میں سے کوئی سنا سکتا ہے کوئی کہ نہیں سنا سکتا؟ یا آگے چلے ہم؟ اللہ سنا سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر چاہیں تو ہم ضرور سنائیں گے۔ جی ماشاء اللہ رفیق بھائی سنائیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی سناتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے صرف یہ ایک سبق پڑھ لیا، پتہ نہیں کہ آپ نے جوائن کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ نہیں کہ میں آخر میں پہنچا ہوں، ابھی میں قرآن پاک آپ پڑھ چکے تھے، آخر میں پہنچا ہوں میں۔ اچھا بہرحال یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ایک سوال آپ کے ٹیسٹ میں آ سکتا ہے، جو محرمات عورتیں ہیں ان کی تعداد 9 ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ محرمات 9 ہیں؟ ہاں ٹھیک محرمات وہ عورتیں کہ جو ہم پر حرام ہیں نا، ان کی تعداد 9 ہے۔ ٹھیک جی آپ پڑھیے ذرا کوئی ایک حدیث شریف آپ جو نا بتائیے ذرا۔ کتنا صفحہ نمبر کتنا ہے؟ صفحہ نمبر بتا دیں مجھے۔ صفحہ نمبر میرے خیال میں 160 ہے، 160 سے اوپر 159۔ 159۔ محرمات یعنی 9 ہیں۔ ہاں یہ محرمات 9 ہیں، یہ آپ نے لکھ لینا ہے آپ نے، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے ان کو۔ چلو میں ریپیٹ سنوں گا دوبارہ انشاءاللہ۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن زید بن ثابت قال، ہاں زید بن ثابت سے مروی ہے، قال بینہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاطہ لبنی نجار فی آیت لبنی نجار، فی الحایت لبنی نجار علی بلغت لہو ونمعہو، علی بغلۃ لہو۔ علی بغلت لہو ونحن معہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فی بنی نجار جو ہے، اور میں خچر میں بیٹھا تھا، اور نحن معہم، اور وہ ہمارے ساتھ تھے، اور نہیں دیکھیں نا بھائی، دیکھیں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے۔ بنی نجار کے باغ میں اپنی خچر میں سوار تھے، وہ نحن معہم، اور ہم ان کے ساتھ تھے۔ ہاں اذ حادت بہی وقادت تلقیہا، نہیں ارحادت بہی تلقی ہے جی وقادت تلقی ہے، فقادت تلقی ہے۔ وقادت تلقی ہے، وائزہ اکبر ستتن او خمسۃ۔ اچھا آپ ایسا کریں نا، آپ کوشش کریں کہ معنی کریں، کیونکہ ابھی عبارت پڑھنے میں نا تھوڑی لیٹ ہو جائے گی، آپ صرف معنی کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کن کن الفاظ کے آپ کو معنی آ رہی ہے، کن الفاظ کا معنی آپ کو آ رہا ہے۔ وائزہ اکبر ستتن، اور وہاں پہ 6 اور 5 کچھ قبریں تھیں۔ وقال من یعرف اصحاب هذا الاکبر، انہوں نے پوچھا کہ اس قبر کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ قال رجل انا، ایک آدمی نے کہا میں۔ قال فمتى ماتوا، قال کب مرے تھے؟ قال فی الشرک، فقال کہ شرک کی حالت میں مرے تھے۔ ان هذا الامه تبتلی فی قبورها، ان هذا الامه تبتلی فی قبورها فلولا ان لا تدافنوا الدعوۃ اللہ، اگر ان کے مجھے ان هذا الامه تبتلی فی قبورها، بے شک یہ امت جو ہے آزمائی جا رہی ہے، یہ عذاب دیے جا رہے ہیں قبر میں، آزمائی جا رہی ہیں، تو دفانو لدعوت اللہ، اگر میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ
آپ لوگ ان کی جو میت دفن ہوتے ہیں ان کی آواز سنیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں، مجھے ڈر ہے کہ لوگ جو ہے نا آواز نہیں سنیں گے، اتنی بھیانک آوازیں ہیں ان نہیں کی۔ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم جو ہے پھر مردوں کو نہیں دفن کرو گے، یعنی قبر کے عذاب کی آواز اگر آ جائے، کسی کو سنائی دے دی جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر تم جو ہے نا کیا ہے کہ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، کیونکہ جب اتنا عذاب ہو رہا ہوگا تو تم جو ہے نا کیا ہے کہ اس بات سے ڈر جاؤ گے۔ مجھے یہ ڈر تھا، اس لیے جی میں نے جو ہے جی نا دعا نہیں مانگی۔ جی فلولا ان لا تدافنوا، لا تدافنوا، ہاں تم دفن نہیں کرو گے، ہاں لدعوت اللہ، میں اللہ کے دعا کرتا، ان ہاں، یسمعکم من عذاب القبر، یہ کہ ان وہ کی تمہیں سنائے قبر کا عذاب۔ عذاب، الذي اسمع منه، ثم ہاں اقبل جی وجه علينا فقال تعوذ بالله من عذاب النار، ہاں جی، اور پھر یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب عذاب قبر، حضور عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعوذوا، مانے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ تعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذوا پناہ مانگو دوزخ کے عذاب کے دوزخ کے عذاب سے۔ تعوذ بالله من تعوذوا عذاب، تعوذوا تعوذ، تعوذوا تعوذوا، تعوذوا نہیں ہے، تعوذوا ہے۔ ٹھیک ہے، شد اوپر، ٹھیک ہے، ہاں تعوذوا، تعوذ بالله ہاں من عذاب النار، ہاں آگ کے عذاب سے پناہ مانگو، ہاں وقولوا نعوذ باللہ من عذاب النار، انہوں نے کہا کہ ہم نا عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، ہاں قال تعوذ باللہ من عذاب القبر، ہاں پھر جی انہوں نے کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قالوا، ہاں پھر انہوں نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، انہوں نے ہاں کہا کہ ہم عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، ہاں قال جی، تعوذ باللہ من فتنہ ما ظہر یہ منها، تعوذوا ہے، تعوذوا ہے، تعوذوا ہے، تعوذ نہیں ہے، جی تعوذوا۔ تعوذ باللہ من فتنہ ما ظہر فتنة منها الدجال، وما بطن، ہاں قالوا نعوذ باللہ من فتنہ ما ظہر منها وما بطن، یعنی فتنہ جو ظاہری ہے، باطنی جتنے بھی ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، ہاں، قال ماشاء تعوذ باللہ، تعوذوا تعوذوا، تعوذ، جی تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال، یعنی ہم فتنة الدجال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنة الدجال سے پناہ مانگو، انہوں نے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں فتنة الدجال سے۔ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے اس بھائی نے بہت محنت کی ہے۔ تو ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے جو سوال پوچھا تھا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں گروپ میں سے، وہ صرف آپ کی معلومات کے لیے میں نے پوچھا تھا، تو آپ جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ جو ہے نا جواب دیں۔ ماشاءاللہ رفیق بھائی نے اس کا تحقیقی جواب دیا۔ آپ بے شک جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھیں، کتاب سے بھی دیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ جب آپ جو ہے نا کیا ہے کہ کسی ایک چیز کو آپ دیکھیں گے نا، وہ آپ کے ذہن سے ٹکرائے گی، جب آپ کے ذہن سے ٹکرائے گی تو پھر وہ آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں بالکل روزانہ کے طور پر میں کوئی نہ کوئی ایک سوال میں آپ سے پوچھتا رہوں گا۔ جی بے ہمارے شک، ممتاز بھائی جو ہے نا کیا ہے کہ کافی دنوں کے بعد آئے ہیں۔ جی ممتاز بھائی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، جی وعلیکم السلام عمران بھائی۔ ہاں جی، آپ کافی دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں، کہیں مصروفیت تھی؟ جی عمران بھائی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے استاد محترم کو بتایا تھا، تو اس وجہ سے میں اللہ، تشریف لا کر وہ کیا زیادہ تو نہیں ہوا تھا ایکسیڈنٹ؟ نہیں، تھوڑا سا ایک ٹانگ میں فریکچر ہوا تھا، لیکن ماشاء اللہ ابھی میں لیتا ہوں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن سمجھو کہ بیٹھ کے نہیں، تھوڑا لیٹ کے پڑھ رہا ہوں سمجھو کہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ سب سب سے جتنے بھائی جو ہے نا کہ یہ سن رہے ہیں تو ممتاز کا بھائی کہتے ہیں خصوصی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ الحمد الحمد علی السلام، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ اجلا فرمائے آپ کو رب العالمین۔ تو آپ جتنے بھی بھائی ہیں نا، جتنے بھی آپ بھائی ہیں، تو آپ جو میں سوال آپ سے آسان پوچھا کروں گا، تو لیکن یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ اس کو ضرور بالضرور جو ہے اس کا جواب دیں۔ آپ بے شک تھوڑا غلط بھی ہو جائے گا، ٹینشن نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک سوال ہے اور پورا آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے آپ کوئی نہ کوئی کتاب لینے کے تو آپ نے اس کو
کھولنا ہے. زین بھائی پہلے ہمیں بتاتے تھے, زین بھائی آج کل بالکل خاموش ہیں. جی زین بھائی آپ مصروف ہو گئے ہیں آج کل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلے آپ تھوڑے متحرک تھے لیکن آپ بالکل خاموش ہو گئے ہیں. جی حضور کچھ دن مصروفیات تھی, وہ مسئلہ بنا ہوا تھا ایڈمیشن کا, اس وجہ سے تو میں حاضر ہی ہوتا ہوں, تو کئی دفعہ آپ خود بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بولتا نہیں ہوں. چلو ماشاء اللہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ جو ہیں ہمارے عیسیٰ غزالی بھائی بھی ہیں, انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. عیسیٰ غزالی صاحب میں جواب دیا تھا. آپ نے جواب دیا تھا. میں جواب دیا تھا, میں نے بھیجا تھا جواب. اچھا جی فصیح بھائی. جی فصیح سر بھائی میں نہیں دے سکتا تھا جواب. جی نہیں مطلب یہ کہ آپ دیکھ کر لکھ لیں نا, کوئی بات نہیں ہے, دیکھ کر لکھ لیں آپ. جی سر. آپ کوشش کیا کریں نا, دیکھ کر آپ لکھ دیا کریں. اچھا جی ہماری خدیجہ بہن جو ہیں, خدیجہ بہن آپ نے سوال دیکھا تھا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے سوال دیکھا تھا. جی میں نے دیکھا تھا, سوال گروپ میں آیا تھا. آپ نے جواب نہیں دیا اس کا. وہ تھوڑا میرا طبیعت خراب چل رہا ہے نا, اسی کارن ہم کو نہیں رپلائی کیے تھے سوال کا. چلو اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. جی آگے چلتے ہیں. جی ارین بھائی آپ مائک میوٹ کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا قبر المیت آتاه ملکان اسودان ارزقان يقال لأحدهما المنکر والآخر النکیر فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينبر له فيه ثم يقال له ثم يقول ارجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم فنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثل لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتعم عليه فتختلف فيه أدلاله فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجع ذلك. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قبر المیت, یعنی قبر المیت کا مطلب یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے, آتاہ ملکان, تو دو فرشتے آتے ہیں کالے, ارزقان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی دو سیاہ رنگ والے, یعنی دو سیاہ رنگ والے, دو سیاہ رنگ والے. ارزقان کا معنی ہوتا ہے نیلی آنکھوں والے. یقال لأحدہما, اس میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. فیقولان, تو وہ دونوں کہیں گے کہ بھئی آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. فیقولان, تو وہ کہیں گے قد كنا نعلم انك تقول هذا, وہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ آپ یہی کہیں. کیا کہیں گے, ہم یہی کہیں گے. سمجھ میں آئی بات ہے. تو پھر کہتے ہیں ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا, تو اس کے لیے اس کی قبر کو جو ہے نا کیا ہے کہ 70 گز فراخ کیا جاتا ہے, 70 گز فراخ کیا جاتا ہے. فی 70, مطلب یہ کہ 70 بائی 70 گز جو ہے نا کیا ہے کہ فراخ کی جاتی ہے. ثم ينبر له فیہ, پھر اس کی قبر کو روشن کیا, اور یقال له, اس کو کہا جاتا ہے نم. یہ اصل میں جو نم ہے نا, نم نہیں نم ہے, یا امر کسی کا سو جا. فیقول, تو وہ بندہ کہے گا ارجع الی اہلی فاخبرهم, کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں جو ہے نا کیا ہے کہ کتنا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ قبر میں جو ہے نا کیا ہے کہ بڑا آسانی کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں کیا چلا جاؤں ادھر,
سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ثم یقول، پھر وہ کہتا ہے فیقول، وہ کہتا ہے ارجع الی اہلی فاخبرهم، کہ میں جو ہے اپنے اہل کی طرف لوٹ جاؤں، ان کو بتاؤں. فیقولان، تو وہ کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب الی اہلہ الیہ حتی یبعث اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا، جیسے اس کے پیارے خاوند کے سوا گھر کا کوئی نہیں جگاتا. لا یوقظہ، نہیں جگاتا اس کو، الا احب اہلہ، جو اس کا سب سے پیارا ہے، مطلب یہ کہ شوہر، حتی یبعث اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھائے گا من مرجعہ ذالک. تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، دلہن کی طرف کہتے ہیں کہ اس کے خواب کا ہاتھ اٹھائے گا، یعنی وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حالت میں اٹھائے گا. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر وہ منافق ہو تو وہ کہے گا سمعت الناس، میں نے لوگوں سے سنا، یقولون، وہ کہتے تھے قولا وقلت مثلہ، تو میں وہ کچھ بات کرتے تھے میں بھی اس کے بارے میں ایسی بات کر لیتا تھا. لا ادری، میں نہیں جانتا. فیقولان، وہ کہیں گے کہ منکر نکیر کہیں گے قد كنا نعلم انک تقول ذلك، ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے. فیقال الارض التئمی علیہ، تو زمین کو کہا جائے گا اس پر سکڑ جائے. فتلتئم علیہ، تو کہتے ہیں کہ پھر زمین اس پر جو سکڑ جاتی، زمین کیا کی جاتی ہے، اس پر تنگ ہو جاتی. پھر کیا ہوتا ہے، فتختلف ادلالہ، تو جو مردہ ہے اس کی جو پسلیاں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں. جو مل جاتی ہیں، کس طرح مل جاتی ہیں، یہ آپ جو ہے کیا کہ جانتے ہیں، بخوب جانتے ہیں. آپ جو ہے ذرا اس میں ذرا دیکھیے گا، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث شریف میں بھی یوں فرمایا تھا. یہ دیکھو، یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ انسان کا اس طرح ہوتا ہے، یہ ڈھانچہ جو ہے نا ہمارا، یہ ڈھانچہ اس طرح ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پسلیاں ہیں یہ آپس میں اس طرح مل جاتی ہیں، یعنی زمین اس کو اس طرح دباتی ہے، زمین اس کو اس طرح دباتی ہے، تو پھر جو ہے کیا ہے کہ انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کی آپس میں اس طرح جو ہے کیا ہے کہ وہ پسلیاں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جاتی ہیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ قبر کے عذاب میں ہی رہتا ہے. ایک منٹ ذرا میں اس کو بڑا کروں کہ فلا یزال فیہا معذبا، یعنی اس پہ عذاب ہلکا نہیں کیا جاتا، ظاہر نہیں کیا جاتا. حتی یبعث اللہ ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے دیکھو قبر کا عذاب جو ہے کیا ہے کہ سب سے بڑا سخت ہے. اچھا جی، دوسری حدیث شریف عن البراء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یاتی ملکان فیجلسانہ فیقولان لو من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان ما دینک فیقول ربی دینی الاسلام فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فیکم فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقولان له ما یدریک فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال فينادي مناد من السماء إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة فافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح فقال فيأتيه من روحها وطيبها من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصر. وأما الكافر فذكر موت قال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقولان ها لا فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء إن كذا فأفرشوا من النار وألبسوا من النار وافتحوا له باب إلى النار. قال فيأتي من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى يختلف فيه إضلاله ثم يقبل له أعمى أصم معه. ابن اس کو میں برا کر مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا. قال فيضرب بها ضربة يسمع ما بين المشرق والمغرب إلا ثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. بہت بڑی جو ہے کیا ہے کہ یہ سخت حدیث ہے. اب میں ذرا اس کا معنی کر لیتا ہوں کیا کہ ٹائم جو ہے کافی ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا حدیث شریف کے بعد ہم آگے چلیں گے.
جس کا صرف میں معنی ترجمہ کر دیتا ہوں. مفہوم ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے آتے ہیں, وہ اس مردے کو بٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام ہے. پھر کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے جس کو آپ کی طرف آپ بھیجا گیا حضور نبی کو, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھیجا جائے گا. پھر وہ پوچھتا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم وما یدری کا, کہتے ہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ سمجھ آئے بات؟ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کی رسول؟ کہتے ہیں قرأت کتاب اللہ, کہ میں نے جو ہے کیا ہے کہ اللہ تبارک میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا. ٹھیک ہے نا. فدار کہ قولو یہ کون ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت رکھتا ہے قول ثابت کر جنہوں نے ایمان لایا ہے. قال فینادی, تو پھر ایک پکارنے والا پکار آسمان سے پکارتا ہے کہ بے شک میرے بندے نے سچ کہا, اب اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ, جنتی بستر بچاؤ. البسو من الجنت, اس کو جنتی لباس پہناؤ. وافتحوا له بابا من الجنت, اور اس کے لیے دروازہ کھول دو, جنتی دروازہ کھول دو. ویفتح, اور اس کے لیے جو ہے کیا ہے کہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے. سمجھ آئے بات کہ نہیں؟ کہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی آگے کیا ہے؟ آگے جو ہے نا کیا ہے کہ مر روحا و طیبیا, یعنی اس کی جو خوشبو ہے نا, مر روح کہتے ہیں خوشبو کو, فیاتی مر روح, اس کی خوشبو بہت آتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. فیفسح له فیہا مد بصرہ, اور اس کے لیے قبر کو وسیع کیا جاتا ہے جہاں تک اس نظر جاتی ہے. واما الکافر فذکر موتہ, کہتے ہیں کہ بہرحال کافر رہا کافر, تو حضور نے اس کی موت کا ذکر فرمایا. ذکر موت, اس نے ذکر فرمایا. قال, اس کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے اور دو فرشتے آتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا. پھر کہ تمہارا دین کیا؟ وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا. پھر کہتا ہے کہ بھئی اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو آپ کی طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا. تو بس ندا نے ایک منادا آئے گا, مطلب یہ کہ ندا آئے گی آسمان سے کہ بے شک اس نے جھوٹ کہا, تو اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ جہنم کا بچھونا بچھاؤ, جہنم کا بستر بچھاؤ, اور اس کو جہنمی لباس پہنا, اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولو. تو پھر کہتے ہیں وہاں سے جو ہے نا کیا ہے کہ بڑی تپش بھی آتی ہے, اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے گرمی بھی آتی ہے اور لو آتی ہے. منہ میں لو, دیکھو نا آپ, جب یہ لو چلتی ہے تو ہمارے چہرے کو جو ہے نا کیا ہے کہ جلا کر رکھ دیتی ہے. وہ لو بھی آتی ہے اور وہاں گرمی سے آتی ہے, اور اس پر قبر کو تنگ کیا جاتا ہے جہاں تک کہ اس کی تسمیہ آپس میں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جو ہے نا کیا ہے کہ فَيُقْبَضُ لَهُ أَعْمَى, پھر اس پر اندھے پھیرے, کہتے ہیں وہ اس پر ثم يُقْبَضُ, پھر اس پر اندھے اور بہرے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کو مارتے ہیں لوہے کے ہتھوڑے سے. کہتے ہیں لو ضرب بها جبلا, کہتے ہیں اگر وہ جبل کو مارا جائے تو جبل جو ہے وہ مٹی ہو جائے, ریزہ ہو جائے. اگر ایک ہتھوڑا جو ہے وہ جبل پر لگ جائے تو وہ ریزہ ہو جائے. فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مِن مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ, جب اس کو مارا جاتا ہے تو اس کی جو چیخیں ہیں وہ مشرق اور مغرب میں سب سنتے ہیں مگر انسان اور جن نہیں سنتے. فَيُصِيرُ تُرَابًا, وہ مٹی ہو جاتا ہے. ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ, پھر اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پھول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرتا ہے. جی یہ کون پڑھے گا 20ویں مسئلے سے؟ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے, نماز کا ٹائم چل گیا ہے کہ ہونے والا ہے. جی فیروز صاحب آپ پڑھیں گے؟ مسئلہ صاحب آپ پڑھیں گے؟ آپ جی پڑھیں. میں پڑھتا ہوں. آپ بلاک نشیطان جی میں جی پڑھوں. جی خدیجہ بہن, ایک منٹ خدیجہ بہن کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی خدیجہ بہن. میں پڑھوں؟ اصل میں بہن یہ مسئلے جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کے متعلق ہے نا, تو پھر آپ صرف سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو بہتر ہے کہ آپ سنیں. پھر جی آگے جو نامی کو جو کتاب ہے نا پھر میں آپ اس سے آپ کو کہوں گا وہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. یہ عیسیٰ غزالی جی بات پڑھیں آپ 20ویں مسئلے سے. جی مسئلہ نمبر 20. جس ڈہلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے, مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اسے کر سکتے ہیں. مسئلہ نمبر جی 21. بہانہ کے بعد مرد کے ڈھیلوں کے استعمال کا مصیب طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائے, دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف, تیسرے آگے سے پیچھے کو, اور جاڑوں میں پہلا پیچھے سے آگے کو اور دوسرا آگے سے پیچھے کو, تیسرا پیچھے سے آگے کو لے آئے.
مسئلہ نمبر 22 عورت ہر زمانے میں اسی طرح ڈھیلے لے جیسے مرد گرمیوں میں. مسئلہ نمبر 23 پاک ڈھیلے دہنی جانب رکھنا بعد کام میں لانے کے بائیں طرف بائیں طرف ڈال دینا اسی طرح پر کہ جس رخ میں نجاست لگی ہو نیچے ہو مستحب ہے. مسئلہ نمبر 24 پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہے کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہے پھر آئے گا اس پر استبرا یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا قطرہ رکا ہے تو گر جائے واجب ہے. استبرا ٹہلنے سے ہوتا ہے یا زمین پر زور سے پاؤں مارنے یا دہنے پاؤں کو بائیں اور بائیں پاؤں کو دہنے پر رکھ کر زور کرنے یا بلندی سے نیچے اترنے یا نیچے سے بلندی چڑھنے یا کھٹکارنے یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے. استبرا اس وقت تک کرے دل کو اطمینان ہو جائے. ٹھہرنے کی مقدار بعض علماء نے 40 قدم رکھی ہے مگر صحیح ہے کہ جتنے میں اطمینان ہو جائے اور یہ استبرے کا حکم مردوں کے لیے ہے. اچھا یہ آپ نے نا 20 میں مسئلہ تک پڑھنا ہے. میرے آزان ہو رہی ہے آپ پڑھتے رہیے اس کے بعد پھر میں جو ہے جیسے میں ختم ہوگی تو نامیت جو ہے وہ ہمارے رفیق بھائی پڑھیں گے. جی جی آج اس کے 5 مسئلے پڑھ لیں. جی ہاں جی یہ صبر کا حکم مردوں کے لیے ہے. عورت بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دیر وقفہ کر کے طہارت کر لے. مسئلہ نمبر 25 پہانا کے بعد پانی سے سنجے کا مستقل طریقہ یہ ہے کہ کشادہ ہو کر بیٹھے اور آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور پن ڈالے اور انگلیوں کے پیٹ سے دھوئے. انگلیوں کا سیرا نہ لگے اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے پھر وہ اس سے متصل ہے. اس کے بعد چنگالیاں اونچی رکھے اور وہ مبالغہ کے ساتھ دھوئے. 3 انگلیوں سے زیادہ سے طہارت نہ کرے. آہستہ آہستہ ملے یہاں تک کہ چکنائی جاتی رہے. مسئلہ نمبر 26 ہتھیلی سے دھونے سے بھی طہارت ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 27 عورت ہتھیلی سے دھوئے اور بنسبت مرد کے زیادہ پھیل کر بیٹھے. اب ناوے میر کھول دیں. ٹھیک ہے کھولتے ہیں. چلیں ٹھیک بھائی پڑھیں. جی لحظة يا حبيبي لازم تستعجل. لا تستعجل. أعطني فرصة عشان أكتب. سبق نمبر 11 پڑھ لیا. پڑھنا ہے میرے پیارے بھائیو. پڑھ لیا 11 پڑھ لیا. 12 پڑھنا ہے نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعال و مفاعل وغیرہ کی تعریفات. فاعل کی تعریف وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو جو اس اسم کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو. جیسے ضرب زید ضربا من زید. مفعول متعلق کی تعریف وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس کے معنی میں ہو. جیسے ضربت ضربا من ضربا وقمت قیاما من قیاما. مفعول فی کی تعریف وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہوا ہو اسے ظرف بھی کہتے ہیں اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں. الف ظرف زمان جیسے سمت یوم الجمعہ دی من لفظ یوم. با ظرف مکان جیسے جلست عندک من لفظ عندک. مفعول ما کی تعریف وہ اسم جو واو بیمانی ما کے بعد واقع ہو. جیسے جاء برد والجبات من الجبات. مفعول له کی تعریف وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو. جیسے قمت اکراما لزید من اکرامہ. حال کی تعریف وہ اسم نکرہ جو فعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے. جیسے جاء زید راکبہ. ضربت زیدا مشدودہ لقیت زیدا راکبین. فائدہ فعال اور مفعول کو ذو حال کہتے ہیں اور ذو حال اکثر مرفع ہوتا ہے اور اگر یہ نکرہ ہو تو حال کو ذو حال پر مقدم کرتے ہیں. جیسے جانی راکبن رجل. نیز حال کبھی جملہ بھی ہوتا ہے. جیسے رائت الامیر وہو راکب. تمیز کی تعریف وہ اسم جو عدد یا وزن یا پیمائش یا ناب سے ابہام
کو دور کرتا ہے، جیسے اندی احد عشرہ رجلن، اندی رتل زیتن ما فی السماء قدر راحتن صحابہ، اندی گفزان برا مفعول کی تعریف وہ اسم جس پر فاعل کا فاعل واقع ہو، جیسے ضربا زید امرو۔ تنبیہ، خیال رہے کہ جملہ محض فعل اور فاعل سے مل کر مکمل ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے المنصوبات فضلہ۔ جی ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ صحیح ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ربیہ کی طرف۔ یہ انشاءاللہ ربیہ کون پڑھے گا؟ آپ جتنے بھائی ہیں، جتنے بہن بھائی موجود ہیں یہاں پر، عیسیٰ بھائی، میں پڑھتا نصیب ہوں۔ بھائی، ہاں جی آپ جی بھی پڑھیں، میں لیکن پڑھتا یہ ہوں۔ ہے کہ آپ لوگ کو تھوڑا مشق بھی کیا کریں، اور جو سوال آئے نا اس کے بارے میں تھوڑا جواب دے دیا کریں۔ آپ کیا فائدہ ہے اس میں؟ جی عیسیٰ بھائی پڑھیے۔ انشاءاللہ ربیہ یجیو آتا ہے، تجیو تو آتا ہے، اجیو میں آتا ہوں، یذهب وہ جاتا ہے، تذهب تو جاتا ہے، اذهب میں جاتا ہوں، اذهب تو جا، اذهب تو جا، الا طرف، سوق بازار، خانوت دکان، اینا کہاں، صدیقی یجیو میں دوست جاتا ہے، انت تذهب میں صدیقی یذهب میرا دوست آتا ہے، انت تذهب تم جاتے ہو، اینا تذهب تم کہاں جاتے ہو، انا اذهب الى المسجد میں مسجد کی طرف جاتا ہوں، اینا اذهب میں کہاں جاتا ہوں، انت تذهب الى الغرفہ تم کمرے کی طرف جاتے ہو، هل تذهب الى السوق کیا تم تھوڑی جی اسپیڈ آہستہ کر پلیز پلیز پلیز۔ اوکے حل تذهب الى السوق کیا تم بازار جاتے ہو، لا بل اذهب الى المسجد نہیں بلکہ میں مسجد کی طرف جاتا ہوں، حل تجیء من الغرفہ کیا تم کمرے سے آتے ہو، لا بل اجیء من الخانوت نہیں بلکہ میں دکان سے آتا ہوں، این اذهب تم کہاں جاؤ گے، این اذهب میں کہاں جاؤں گا، انت تذهب الى المسجد تم مسجد کی طرف جاؤ گے، حل يذهب الى الغرفہ کیا تم کمرے میں جاتے ہو، لا بل کیا وہ کمرے میں جاتا ہے، لا بل یذهب الى الخانوت نہیں بلکہ وہ دکان کی طرف جاتا ہے، این تذهب تم کہاں جاؤ گے، انا اذهب الى غرفتی صدیقی بلکہ میں اپنے دوست کے کمرے میں جاؤں گا، حل صدیقک یذهب الى الخانوت کیا تمہارا دوست جو ہے دکان جاتا ہے، لا بل صدیقی یذهب الى غرفته نہیں بلکہ میرا دوست اپنے کمرے میں جاتا ہے، این یذهب صدیقہ اس کا دوست کہاں جاتا ہے، یا مارکیٹ دکان جاتا ہے، اس کا دوست دکان جاتا ہے، اذهب الى السوق دکان کی طرف جاؤ، انا اذهب الى السوق میں دکان جاتا ہوں، اذهب الى الخانوت دکان جاؤ، انا اذهب الى الخانوت میں دکان جاتا ہوں، اذهب الى المسجد مسجد جاؤ، انا اذهب الى المسجد میں مسجد جاتا ہوں، بس ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب یہ جو تمرین ہے یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ جو وہ کریں، اور اس کے سر پہ بھائی ہے، سر پہ بھائی میں رفیق بھائی آپ نے کہا کہ گردان یاد کی تھی، رفیق بھائی جی یہ جو نا پھر قبیل جہد معلوم جو کل سنائی تھی میں نے، آج جو ہے نا فعل نفی معلوم ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ رکھنا سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یضربون لا یضربان لا یضربون لا تضربوا لا تضربان لا یضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربنا لا اضرب لا نضرب، خیر قوید محجور، لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا تضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربنا لا اضرب لا نضرب۔ اچھا ہماری بہن سنائے گی ابھی، ٹھیک ہے۔ خدیجہ بہن آپ کون سی گردان سنائے گی؟ جی اور کوئی سناتا ہے؟ عمران بھائی ہم سورج سنائیں گے گردان۔ اچھا سنائے، آپ سناتے ہیں؟
जी मैं सुनाऊंगी, जितना याद होगा उतना सुना दूंगी। हाँ अच्छा जी, अब आपने गर्दान याद करनी है। उसके बाद जो है ना रफीक साहब, अब आपने गर्दान याद करनी है नहीं यदरेबा वाली। ये सुना नहीं ना, नहीं यदरेबा सुना दिया ना रफीक भाई? जी जी ये नहीं है सर पे कभी फिर नबी मालूम सुना दी ना आपने? हाँ सुनाई है, अभी दोबारा सुना दूं? अब आपने अमर की याद करनी है, ये अमर की गर्दान है। इधर बा हाँ, ठीक है इधर बा इधर बना इधर बनना इधर बान इधर बुनना इधर बिनना इधर बान इधर बनान ने आगे इधर बन इधर बुन इधर बन। ये तीन गर्दान है आपके याद। ठीक हो गया? इंशाल्लाह। हाँ। चले अभी हमारा सबक जो है क्या है कि यहाँ पर माइंड अप होता है और बाकी आप अपने आप बैठे हैं, वहाँ बैठने आप एक दूसरे के साथ बैठ कर करें, अच्छी बात है, ताकि जो है क्या है कि आप